اچھا، آپ نے جو اپنا انٹروڈکشن بتایا اس میں آپ خود انجینئر ہیں اور ایک اور انجینئر بھی ہیں. یہ دونوں انجینئر ایک دوسرے کے خلاف کیوں چلے گئے؟ چلو ایک مولوی دوسرے مولوی کے خلاف سمجھ آتا ہے، تو آپ کا تو خود بیک گراؤنڈ انجینئر کا بھی ہے، وہ بھی انجینئر ہے، تو آپ اور جس طرح آپ نے کہا کہ آپ اصولی بات کرتے ہیں آپ اس طرح، لیکن اس انجینئر کے معاملے میں ہم نے دیکھا کہ آپ بہت زیادہ ہائپر بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات، اور ادھر سے تو آپ کے اوپر ایسے الزامات آتے ہیں کہ جو ناقابل بیان ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کسی ذاتی اطلاع اس معاشرے میں نہیں ہے. میں نے اس معاشرے میں مجھے تقریباً 25-30 سال سے میں کاروبار میں بھی ہوں. اللہ کا شکر آپ کوئی ایک ایسا بندہ نہیں پکڑ کے لا سکتے جو یہ بات کہ یار سامنے میرے ساتھ جو ہے نا دھوکہ دہی کی اور پیسے جو ہے میرے گبن کر لیے، میں پیسے نہیں دیے. کیونکہ آپ کو پتا جتنے ہمارے حاسد اور مخالف ہوتے ہیں، یہ بات اگر کوئی ہو تو بڑی وہ خود بخود ہائپ مل جاتی ہے. لوگوں کو پتا ہے کہ یار میں انصاف کے ساتھ دیانتداری کا کاروبار کرتا ہوں، چیزوں کو ڈیلیور کرتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر اچھی طرح کاروبار کلوز کرنے کے بعد کوئی نئی ڈیل کی طرف جاتا ہوں. میں نے وہاں پہ ایمبرائڈری کا کام بھی کیا، تو وہاں پہ لاس کو کئی مقام پہ گوارا کر لیا، پراپرٹی کے مقام پہ لاس گوارا کیا، لیکن اپنی کریڈیبلٹی کو جو ہے میں نے کبھی مجروح نہیں آنے دیا. تو میں یہ بات سمجھتا ایک بندہ جس کا ذاتی مخالفت نہیں ہے پورے معاشرے کسی کا، نہ لین دین کی نہ کوئی لڑائی جھگڑے کی. میرے خاندان میں مجھے سب سے زیادہ پولائٹ بندہ سمجھا جاتا ہے. خاندان کے لوگوں کو پتا ہے کوئی کنفلکٹ ریزالو کروانا ہو تو شام کا چلے جاؤ، تو وہ دونوں کو یعنی اچھے طریقے سے. پھر میری خاندان نے کبھی کسی کا ذاتی وہ بھی نہیں پیدا ہوئی آج تک کوئی لڑائی جھگڑا. اگر کبھی سوء ادب سے میں نے کسی بڑے کے ساتھ کوئی ایسے الفاظ کہہ دیے جو نظریاتی طور پہ کسی اختلاف کی بنیاد پر، تو میں نے اس کو 2-3 دن کے بعد گھر جا کے معذرت کی کہ آپ مہربانی کریں، دنیا میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو میں ہی سمجھتا ہوں میں ہی غلط تھا. تو میں نے یہ رویہ جو ہے ہمیشہ اپنایا ہے. لیکن کچھ ایسے حدود ہوتی ہیں جہاں پہ کمپرومائز کرنا ممکن نہیں ہوتا. جس طرح ختم نبوت اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے، اسی طرح ان دو ایشوز کے بعد صحابہ کرام کی نموز کے اوپر کمپرومائز کرنا بھی ممکن نہیں، کیونکہ وہ انہیں ڈیلیور کیا ہمارا پورا کے پورے دین کے گواہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں. ان میں سے بعض صحابہ کو ڈی گریڈ کرنا، ان کے بارے میں ایک یعنی کہ بالکل غلط لب و لہجہ اپنانا، اور پھر اپنے آپ کو اہل سنت کا ایک فرد قرار دینے کی کوشش بھی کرنا، تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں یہ بات پھر جو ہے نا کئی بار برداشت سے باہر ہو جاتی ہے. کبھی کسی امام کی پگڑی اچھال دینا، کبھی کسی تابعی کے بارے میں غلط گفتگو کر دینا، کبھی تابع تابعی کے بارے میں گفتگو کر دینا، کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں ایسا لب و لہجہ اختیار کر لینا جو کسی بھی طور پر شان نشان نہیں، کبھی ان پہ تلواریں سونتنے کی باتیں کرنا شروع کر دینا، کبھی ان کو کم عقل اور نعوذ باللہ من ذالک بے وقوف ثابت کرنے کی کوشش کرنا. تو پھر انسان کا پیمانہ صبر لبریز ہو جاتا ہے. جب کوئی آپ کے باپ کو برا کہے، آپ کے ماں کو برا کہے، تو ایک فطرت انسانی ہے کہ اس میں ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے. تو وہ اکابر ہستیاں جن کے ہمارے ماں باپ بھی قربان ہوں، ان کی ناموس کے اوپر ہم اپنی ہر چیز قربان کرنے کے تیار ہیں. ایک بندہ بد زبانی یا بد کلامی کرے تو کیسے ممکن ہے کہ ہمارے اندر کوئی اشتعال نہ پیدا ہو؟ پھر ہمیں اشتعال آتا ہے، ہمیں دکھ بھی ہوتا ہے کہ اس بدتمیزی کے باوجود اور اس غیر ذمہ لب و لہجے کے باوجود اور اس یعنی کہ تسلسل کے ساتھ توہین کے باوجود کوئی ضابطہ بھی حرکت میں نہیں آ رہا، بلکہ باقاعدہ طور پروٹوکول کے اوپر پروٹوکول مل رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے پھر ہمیں ایک اختلاف کرنا پڑ جاتا ہے، وگرنہ میرا ان سے کیا ذاتی اختلاف ہو سکتا ہے. تو یہ جو آپ نے بھی بتایا کہ پاکستان میں ان کے فالوورز کی تعداد تو اتنی زیادہ نہیں ہے جتنے باقی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کی بات کی جائے، تو کیا وجہ ہے کہ اتنی زیادہ کھل کر سوشل میڈیا پر وہ ان ہستیوں کے خلاف گفتگو کرتے ہیں کہ اگر شاید کوئی عام آدمی یا کوئی اور مولوی یا کوئی اور کرے تو بھونچال آ جائے، لیکن ان کی طرف سے ہوتا ہے تو نہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اٹھتے ہیں، اور معذرت کے ساتھ نہ پاکستان کی مذہبی جماعتیں اس طرح سے کردار ادا کرتی ہیں، خصوصاً وہ مذہبی جماعتیں جو بنی ہی ناموس صحابہ کے لیے تھیں، ٹھیک ہے، جن میں آپ کے دوست حضرات علامہ لدھیانی صاحب اور دیگر لوگ بھی شامل ہیں. کیوں نہیں بولتے اس کے اوپر؟ آپ کو نہیں پتا، باقاعدہ ان کو یہ بات کہہ چکا ہوں 2-3 دفعہ. اور پھر جب مجھے موقع ملا میں کراچی کے اندر جہاں بہت بڑا اجتماع ہے، پھر میں نے وہاں بات گفتگو خود بھی کی کہ چلے یار اگر آپ نہیں کرتے میں کر دیتا ہوں. تو پھر میں نے وہاں گفتگو کی، لیکن بعد کو سچی بات بتاؤں کہ اس مسئلے کے اندر جانبداری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور زیادتی کی جا رہی ہے. آپ لوگوں کے سینٹیمنٹس کا کھیل رہے ہیں، لوگوں کے جذبات کا کھیل رہے ہیں، لوگوں کے مقدسات کے اوپر حملے کر رہے ہیں، اور اس کو فریڈم آف سپیچ کا نام دے لیں. اور اتحاد امت تو نہیں میں کہوں گا، اس کو آزادی اتحاد کہتا ہے. اتحاد امت والی کون سی بات ہے اس میں؟ تو اس کے اندر آپ تنقید مسلسل کرتے رہتے ہیں، اور پھر اپنے کو پھر آپ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹے حوالے بھی دیتے ہیں اور حوالوں کو مس کوڈ بھی کرتے ہیں، پھر ٹیمپرنگ بھی کرتے ہیں، الفاظ بدل دیتے ہیں، تراجم بدل دیتے ہیں، اور ایک بات یہ کہ پھر زیادتی کرتے ہیں، اپنی پک اینڈ چوز والی باتیں کرتے ہیں. تو پھر اس کے بعد بندہ جو ہے نا مجبور ہو کے پھر ہم سمجھتے ہیں یار پیچھے بات ہی رہ گئی ہے نا، تو پھر ہم بات تو کرنے کے حقدار ہیں.
پھر ہم بات کر دیتے ہیں. لیکن آپ کو سچی بات بتاؤں کہ ایک وجہ اور بھی ہے اس سارے کے سارے یعنی ظلم کی یا زیادتی کی. بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مرزا صاحب جو ہے نا ایک غار کے اندر جو ہے نا پوشیدہ ہیں. علاقائی طور پہ انہیں اتنی جرت نہیں ہے کہ پبلک کے اندر آ کے سامنے بات کریں. جس دن وہ کسی کھلے علاقے کی مسجد میں آ کے جمعہ پڑھائیں گے یا درس دیں گے اس وقت ان کو لگ جائے گا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ میں جو ہر وقت ہردہ سرائی کرتا رہتا ہوں یا یہ جو بد احتیاطیاں یا جو میں نے غلط لب و لہجہ استعمال کرتا ہوں یہ اس کو عوام کس نظر سے دیکھتی ہے. لیکن چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک غار میں بند کیا ہوا ہے اور اس اکیڈمی کے اوپر 50-60 پولیس والوں کی ڈیوٹی ایک لگا دی گئی ہے جس کا مقصد یہ ہے, جس کے پیچھے کوئی کیا مائنڈ سیٹ ہے, جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو اچھی طرح پتا ہو کیوں یہ کام کر رہے ہیں, تو اس کے چھتری کے نیچے جو ہے اپنا سارا کا سارا وہ کام کر رہے ہیں. لیکن جس سے پبلک کے سامنے کو آنا پڑے گا ان کو جواب دینا پڑے گا ان باتوں کے بارے میں. لیکن آخری سوال اس حوالے سے یہ ہے کہ وہ جو غار ہے وہ آپ نے خود کہا کہ وہ تو جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس کی پروٹیکشن کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اس کو منطقی انجام تک پہنچاتے. اس کی کیا آپ کی اتھارٹیز سے بات نہیں ہوئی؟ بہت ساری ہم نے کئی جگہ پہ ایسی باتیں کی, لیکن سچی بات بتاؤں ایک بات یہ کہ ہمارے معاشرے میں ایک لابی ایسی ہے جس کے اثرات ہر جگہ ہی موجود ہیں. تو وہ جو ہے ایسے لوگوں کو ہمیشہ پروٹیکٹ کرتے ہیں جو فتنے کی بڑھوتری میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید ہمارے وہاں مرزائیت بھی موجود نہ تھی. آپ دیکھیں مرزائیت کے ایشو کے اوپر بڑے بڑے ذمہ دار قسم کے لوگ جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے ہیرو قسم کے لوگ ہیں وہ بھی ان کے بارے میں فلیکسیبلٹی کی بات کرتے ہیں. اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے, ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں, دباؤ ہوتا ہے, دوستیاں ہوتی ہیں, سوشلائزیشن ہوتا ہے. وہ کیا فیکٹر ہے وہ ان کو پتا ہے, ہم اس نے دن سے کام لیتے ہیں. لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی لابی لوگوں کو جو ہے نا وہ ان کو چلا رہی ہوتی ہے. اچھا, ان کا یہ کہنا آپ نے تو بتا دی وجوہات آپ کے سخت گوئی کی ان کے متعلق. وہ تو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی دکانیں بند ہو رہی ہیں اس لیے جو ہے وہ آپ اتنے سخت ہیں. تو ان کی ایک بڑا احمقانہ قسم کی سوچ ہے. ہم اللہ کا شکر ہے جہاں جاتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں افراد وہاں موجود ہوتے ہیں اور ہر جگہ پہ اللہ کا شکر ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگ پیار محبت کرتے ہیں دین کی نسبت کے ساتھ. اور یہ بات صرف اور صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے. سعودی عرب میں چلے جائیں, انگلستان میں چلے جائیں, آپ قطر میں چلے جائیں, آپ UAE میں چلے جائیں, ہر جگہ پہ اللہ کا شکر جہاں جا کے اجتماع سے خطاب کیا ہے وہاں پہ بڑی کثیر تعداد مسلمانوں کی خود بہت صرف نام سن کے پہنچ جاتی ہے. تو یہ دکانیں بند ہونے والی تو ان کو کسی کو اپنا دن نہیں ان کا ایک تصور ہے. حقیقت بات تو یہ ہے کہ لوگ بتدریج جو ہیں ان کی فتنہ انگیزیوں کی وجہ سے خود ان سے متنفر ہو رہے ہیں.